Welcome dear students. In the previous class we discussed about certain words, like if we are getting words like good morning, good evening, good afternoon, good noon, good morning, goodbye, etc. So what we have to do with that? Along with this we discuss the words that are to be omitted. اب اس کے بعد ہم مختلف قسم کے جو ہمارے پاس سینٹنسز ہوتے ہیں ان کو ون بائی ون لیں گے اور اس میں ہمارے پاس جس قسم کی چینجز ہم نے کرنی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. آج کے اس ویڈیو میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں امپیریٹیو سینٹینس سے. امپیریٹیو سینٹینسز آر دوز سینٹینسز in which we give some sort of request, in which there is an order, or those sentences in which we give advice etc. are called imperative sentences. ایسے sentences جس میں ہم کوئی آرڈر کرتے ہیں, کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں یا کسی قسم کا ایڈوائز وغیرہ کرتے ہیں, ایسے سینٹینسز کو ہم امپیریٹیو سینٹینسز کہتے ہیں. اور امپیریٹیو سینٹینسز کو پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ورب سے سٹارٹ ہوتے ہیں. اور اس سے پریویس لیکچرز میں کئی بار آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ امپیریٹیو سینٹینس آلویز سٹارٹس وتھ فرسٹ فارم آف دی ورب. آپ اس کے ساتھ ایس نہیں لگائیں گے, ای ایس نہیں لگائیں گے, ڈی نہیں لگائیں گے, ای ڈی نہیں لگائیں گے, آئی این جی نہیں لگائیں گے. اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ کا جو آنسر ہوگا وہ غلط کنسیڈر ہوگا. اب ہم ون بائی ون اس کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جب انورٹڈ کاماز کو ہم جنرل سینٹینسز میں ریموو کرتے ہیں تو انورٹڈ کاماز کی جگہ پر ہم کیا لگاتے ہیں؟ شاباش, اس کی جگہ پر ہم لگاتے ہیں that. But whenever we have got an imperative sentence, تو اس imperative sentence میں جب ہم inverted commas کو remove کریں گے اس کی جگہ پر ہم that نہیں لگائیں گے بلکہ ہم اس کی جگہ پر to لگائیں گے. کیا لگائیں گے؟ to لگائیں گے. جنرل sentences میں ہم جب inverted commas کو remove کرتے ہیں تو اس کی جگہ پر that لگائیں گے, لیکن یہاں پر ہم that نہیں بلکہ ہم to کو یوز کریں گے. تو یہ پہلا رول ہوا. دوسرا رول یہ ہے کہ جنرل سینٹینسز میں ہمارے پاس جو سیٹ آیا ہوتا ہے ہم اس کو چینج نہیں کرتے ہیں. لیکن اب جب آپ کے پاس امپیریٹیو سینٹینس آ جائے تو اس امپیریٹیو سینٹینس میں آپ ورڈ سیٹ یا سیٹ ٹو کو اس سینٹینس کے نیچر کے مطابق چینج کریں گے. نیچر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں آرڈر ہو رہا ہے تو آپ لکھ لیں آرڈرڈ. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں ایڈوائز ہو رہا ہے تو آپ لکھ لیں ایڈوائزڈ. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں ریکویسٹ ہو رہا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں ریکویسٹڈ. تو آپ سینٹینس کے نیچر کو کیا کریں گے اس کو آپ خود پہچانیں گے. اب اگر ہمارے پاس یہ سینٹینس آ جائے the teacher said to me get out of the class, تو آپ کے خیال سے اس سینٹینس میں کیا ہو رہا ہے؟ شاباش, اس میں آرڈر ہو رہا ہے. تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ the teacher ordered me. انورٹڈ کاماز کی جگہ پر کیا لگائیں گے؟ شاباش, to لگائیں گے. to get out of the class. The teacher ordered me to get out of the class. اچھا, ایک اور چیز کی طرف میں آپ لوگ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اکثر اوقات آپ کے پاس اگر آپشن بھی آ جائے کہ the teacher ordered to me, تو اکثر اوقات اسٹوڈنٹس اس میں ordered to me لگا لیتے ہیں. یہ غلط ہوگا. یاد رکھیں اسٹوڈنٹس کہ اس میں ordered to نہیں آئے گا بلکہ صرف اور صرف ordered آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو سیٹ آتا ہے اور اس کے ساتھ to ہوگا تو ان دونوں ورڈز کو, یا صرف سیٹ اگر آیا ہو تو پھر اس ایک ورڈ کو ہم لے لیں گے اور ہم اس کو چینج کر لیں گے آرڈر میں. اور یاد رکھیے کہ آپ نے اس کا سیکنڈ فارم لگانا ہے. اس طرح نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ he orders his servant to polish his shoes, یا آپ کہتے ہیں کہ he ordering, نہیں, بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کے ساتھ سیکنڈ فارم لگانا ہے. تو اکثر اوقات آپ کے ساتھ وہ یہ ٹرک بھی کھیل سکتے ہیں کہ وہ آپ کو فرسٹ فارم دے دے اور آپ کو وہ سیکنڈ فارم بھی دے دے. تو پھر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اس میں شاید دونوں ٹھیک ہے تو دونوں اس میں ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر سینٹینس نمبر 2 دیکھیے. فادر سیڈ آلویز اسپیک دا ٹروتھ. آپ کے خیال سے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں شاباش, اس میں ایڈوائز ہو رہا ہے. فادر ایڈوائزڈ ٹو. اچھا, یہاں پر ایک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اینڈ اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ٹو ایٹا, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ورڈ آلویز آئے گا آپ اس کو اومٹ کریں گے, یعنی ختم کریں گے. اگر آپ لوگ کو یاد ہو اس سے پہلے بھی ہم نے اس پہ ڈسکشن کی تھی کہ اگر ہمارے پاس یس آ جائے, نو آ جائے, ہیلو آ جائے, ہائی آ جائے, پلیز آ جائے, آل رائٹ آ جائے, ویل آ جائے تو ہم اس کو اومٹ کریں گے, ختم کریں گے. سو سیم از دا کیس آف ورڈ آلویز. جب آپ کے پاس آلویز آئے گا تو آپ اس کو بھی اومٹ کریں گے. تو ہمارے پاس آ جائے گا کہ فادر ایڈوائزڈ ٹو اسپیک دا ٹروتھ. اگر آپ اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ فادر ایڈوائز ٹو آلویز اسپیک دا ٹروتھ
تو آپ کا جو آنسر ہوگا وہ غلط کنسیڈر ہوگا. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہی سیڈ ٹو می ریسپیکٹ ایلڈرس. تو ہمارے پاس آ جائے گا ہی ایڈوائزڈ می ٹو ریسپیکٹ ایلڈرس. پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں آپشن بی آپ کے پاس کیا ہوگا؟ آپشن بی ہوگا کہ ہی ایڈوائز ٹو می. اور پھر آپ لوگ اس میں جو ہے وہ غلطی کر لیتے ہیں. ڈیئر ویورز اسٹوڈنٹس، میں آپ کو یہاں پر ایک ایڈوائز دینا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات جب آپ ایٹا کے ایگزامینیشن میں بیٹھ جاتے ہیں یا کسی بھی ایگزامینیشن میں بیٹھ جاتے ہیں تو آپ لوگ وہاں پر ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. جب آپ کو کسی چیز کا آنسر آتا ہے بس آپ اس کو ڈائریکٹلی ٹک کرتے ہیں اور بالکل اس چیز پہ فوکس نہیں کرتے کہ ہو سکے کہ آپ کے پاس اس میں کسی قسم کا ٹرک وغیرہ آیا ہو. تو یاد رکھیں، میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ جو چیز آپ کو نہیں آتی وہ تو آپ کو ویسے بھی نہیں آتی، لیکن جو چیز آپ کو آتی ہے اس کو ڈبل چیک کیا کریں. ایسا نہ ہو کہ اس میں کسی قسم کا ایک چھوٹا سا انہوں نے مائنیوٹ ٹرک آپ کے ساتھ کھیلا ہو اور آپ اس کی وجہ سے اپنا سارے کا سارا آنسر جو ہے وہ غلط کریں. تو آ جائے گا کہ ہی ایڈوائز می ٹو ریسپیکٹ ایلڈرس. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہی سیڈ ٹو می ہیلپ دیم. اب آپ کے خیال سے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ شاباش. ہی ریکویسٹڈ ٹو، اچھا پلیز کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہاں شاباش، میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہے کہ پلیز کو ہم اومٹ کرتے ہیں. تو آ جائے گا ہی ریکویسٹڈ ٹو ہیلپ دیم. کیونکہ پلیز کس چیز کی نشانی ہوتی ہے؟ پلیز ہمارے پاس ہمیشہ نشانی ہوتی ہے ریکویسٹ کی. شی سیڈ کائنڈلی فارگیو می. تو آ جائے گا شی ریکویسٹڈ ٹو فارگیو، اور می کیا بن جائے گا؟ می آپ کے پاس بن جائے گا ہر. شی ریکویسٹڈ ٹو فارگیو ہر، اور کائنڈلی کے ساتھ ہم نے کیا کر لیا؟ کائنڈلی کو ہم نے اومٹ کر لیا کیونکہ ورڈ کائنڈلی بھی ہمارے پاس اومٹ ہوتا ہے. دین نیکسٹ ہمارے پاس ہیں وہ سینٹینسز جس کے اسٹارٹ میں ڈونٹ آ جائے. ایسے امپیریٹو سینٹینسز جس کے اسٹارٹ میں آپ کے پاس ڈونٹ آ جائے تو اب آپ اس کو دو طریقوں سے چینج کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں پر لکھتے ہیں کہ the teacher ordered not to create disturbance. آپ کے پاس جو ورڈ سیٹ تھا آپ نے اس کو چینج کر لیا ہے ordered میں، اور پھر آپ نے اس کے ساتھ ناٹ لگا لیا. اب یہاں پر پہلا پوائنٹ کہ آپ کے پاس جو ناٹ آئے گا، ناٹ یہ ٹو سے پہلے آئے گا. ناٹ کہاں پر آئے گا؟ ٹو سے پہلے آئے گا. کیونکہ آپ کے پاس اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو آپشن دے دے کہ ہی آرڈرڈ ٹو ناٹ کریٹ ڈسٹربنس. تو پھر آپ لوگ وہاں پر اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو پہلا پوائنٹ تو یہ یاد رکھیں کہ آپ نے جب سیٹ کو چینج کر لیا ہے آرڈرڈ میں تو پھر آپ اس کے ساتھ ناٹ کو ضرور لگائیں گے. اور یہ جو آپ کے پاس ناٹ آئے گا، ناٹ یہ کہاں پر آئے گا؟ یہ آپ کے پاس ٹو سے پہلے آئے گا. اگر آپ اس کو ٹو کے بعد لگاتے ہیں تو آپ کا جو آنسر ہے وہ غلط کنسیڈر ہوگا. ایک بندہ کہتا ہے کہ یار سر میں نے ناٹ کو مکمل ختم کرنا ہے، میں ناٹ کو یوز ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو پھر آپ اس کو کس طرح کریں گے؟ دا ٹیچر فاربیڈ. اب یہاں پر ہم نے آرڈرڈ کو نہیں لگایا بلکہ اس کی جگہ پر ہم نے کیا لگا لیا ہے؟ یہاں پر اس کی جگہ پر ہم نے لگا لیا ہے فاربیڈ. تو جب آپ نے فاربیڈ لگا لیا تو پھر آپ اس کے ساتھ ناٹ کو یوز نہیں کریں گے. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ دا ٹیچر فاربیڈ ٹو کریٹ ڈسٹربنس. اگر آپ اس کو اس طرح لکھتے کہ فار ایگزامپل مدر فاربیڈ ناٹ ٹو اسپٹ آن دا فلور، تو آپ کا جو آنسر ہوگا وہ غلط کنسیڈر ہوگا. میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ وہ امپیریٹو سینٹینس جس کے اسٹارٹ میں آپ کے پاس ڈونٹ آ جائے، آپ اس کو جب چینج کریں گے آپ کچھ اس طرح سے کریں گے کہ سیٹ کو آپ چینج کر لیں گے آرڈرڈ میں، اور پھر جب آپ نے آرڈرڈ لگا لیا تو اس کے ساتھ ناٹ آئے گا لیکن یہ ناٹ آپ کے پاس ٹو سے پہلے آئے گا. یہ تو آپ کے پاس بن گیا ہے پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے جس طرح آپ کے بایو کے ٹیچر ہے بلال صاحب، ان کی طرح نوٹی ہے، صحیح ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ناٹ بالکل پسند ہی نہیں ہے اور میں تو بڑا پازیٹیو قسم کا انسان ہوں اور میرے زندگی میں منفی لفظ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر آپ اس سیٹ کو چینج کر لیں گے فاربیڈ میں. لیکن جب آپ نے فاربیڈ لگا لیا تو پھر آپ اس کے ساتھ ناٹ کو یوز نہیں کریں گے بلکہ یہ آئے گا کہ مدر فاربیڈ ٹو اسپٹ آن دا فلور. یا اس کا دوسرا آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس کے ساتھ ناٹ لگانا چاہتا ہوں، تو پھر آپ یہاں پر لگا لیں گے کہ مدر آرڈرڈ ناٹ ٹو اسپٹ آن دا فلور. تو میں آپ کو اس پوائنٹ پہ بار بار کنسنٹریٹ اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ یہ والا جو کوشچن ہوتا ہے یہ بہت زیادہ آتا ہے. جب آپ کے پاس ڈونٹ والا امپیریٹو سینٹینس آ گیا ہے
تو آپ اس کو دو طریقوں سے چینج کر سکتے ہیں. ایک تو آپ اس کے ساتھ سیٹ کو چینج کر لیں آرڈرڈ میں, اور پھر آپ اس کے ساتھ ناٹ کو یوز کریں گے, اور اگر آپ نے اس کے ساتھ فارورڈ لگا لیا تو پھر آپ اس کے ساتھ ناٹ کو یوز نہیں کریں گے. Coming towards the fifth type, he said to his friend, stand up. اب یہاں پر تو بہت بڑا کنفیوژن ہے, صحیح ہے, کیونکہ اگر آپ اپنے دوست کو آرڈر کریں گے تو پھر وہ کیا کہیں گے, اچھا تھوڑا سا ہم آپ کے ساتھ فری کیا ہو گئے, اب ہمیں آرڈر دے رہے ہیں, تو وہ تو آپ کی بات نہیں مانیں گے. اور اگر آپ نے ریکویسٹ کر لیا اور اپنے دوست کو واہ واہ جی واہ واہ, وہ تو پھر بالکل بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے. اب جب ایسا سچویشن آ جائے کہ جس میں کلیئر نہ ہو کہ آرڈر ہو رہا ہے, ریکویسٹ ہو رہا ہے, ایڈوائز ہو رہا ہے, جس طرح اس سینٹینس میں ہمارے پاس کلیئر نہیں ہے, یا آئی سیڈ ٹو دا شاپ کیپر گیو ٹافیز ٹو می, اب اس میں بھی ہمارے پاس کیا ہے, سچویشن کلیئر نہیں ہے, کیونکہ ہم جب کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں ہم اسے آرڈر نہیں کرتے, نہ ہی ہم اسے ریکویسٹ کرتے ہیں, بلکہ ایک جنرل سی بات ہوتی ہے. تو جب آپ کے پاس ایسا سچویشن آ جائے کہ جس میں آپ کے پاس بات کلیئر نہ ہو, تو پھر آپ کے پاس جو سیڈ ٹو ہیں آپ اس کو آسٹ میں بھی چینج کر سکتے ہیں, اور آپ اس کو ٹولڈ میں بھی چینج کر سکتے ہیں. لیکن یہ آسٹ اور ٹولڈ آپ نے تب لگانا ہے جب آپ کے پاس کنٹیکسٹ کلیئر نہ ہو. اگر کنٹیکسٹ کلیئر ہے تو پھر تو آپ آرڈر لگا لیں,